بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج آپ کو براہ راست کابل لیے چلیں گے کیونکہ دنیا نیوز کابل جا پہنچا ہے۔ جناب حبیب اکرم صاحب کابل میں موجود ہیں۔ وہاں تازہ صورتحال ہے کیا، عبوری سیٹ اپ کے بعد کابل کی زندگی ہے کیا، اور افغانستان کے حوالے سے دنیا بھر سے کیا اہم خبریں آ رہی ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ساتھ چونکہ ہم نے کل ای وی ایم مشینز کے اوپر بات کی تھی تو ٹیکنیکلی آئی ٹی ایکسپرٹس کیا سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم مشینز کس حد تک محفوظ ہیں، ان کا سافٹ ویئر ہیک کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل، اس اہم مدعے پر بھی آج تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن شامی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ خبر جو آئی ہے، چونکہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ایلیویشن کے لیے آج یہ اجلاس ہو رہا تھا، تو یہ معاملہ ٹائی ہو گیا ہے۔ 8 اراکین موجود تھے جوڈیشل کمیشن میں، 9ویں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علاج کی غرض سے موجود بیگم کے جی وہ موجود نہیں تھے، تو 4 ووٹ ان کے حق میں آئے ہیں اور 4 ووٹ ان کی مخالفت میں آئے ہیں۔ یہ نامینیز تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی، وزیر قانون بھی ان کی حمایت میں تھے۔ جسٹس یہ خبریں بھی تک موصول ہوئیں، جسٹس مقبول باقر، سردار جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس دوست محمد خان اور پاکستان بار کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو اس طرح سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج نہیں بن سکی، فی الحال مؤخر ہو گیا معاملہ، یہ ٹائی ہو گیا۔ یہ کس قدر اہم خبر ہے سر؟ یہ بہت اہم خبر ہے۔ کیا اس کے پہلو ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی بہت باوقار، بہت با کردار اور بہت با علم جج ہیں۔ یہ بڑی اچھی ان کی ریپیو، بہت اچھی شہرت ہے ان کی، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی قانون پر، اور ان کے فیصلے جو ہیں ان کے بڑی ایک ان میں بلوغت پائی جاتی ہے، قانونی ذہانت پائی جاتی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ وہ سینئر موسٹ جج نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ، اور وکلاء یہ مطالبہ کر رہے تھے اور بات یہ زیر بحث تھی کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی جو تقرری ہے اس میں سینیرٹی کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھی یہ سینیرٹی وائلیٹ ہوئی۔ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج نہیں تھے، ان کو کراچی ہائی کورٹ سے جی کراچی سے وہ بھی بہت ہی زیرک اور بہت بڑا قانونی دماغ ہیں، اور بہت کمپیٹنٹ جج ہیں، لیکن سینئر موسٹ نہیں تھے۔ اور ثاقب نثار صاحب انہوں نے ان کو سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جو ان سے سینئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ کانسنٹ دے دی ہے اور یا لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس کا یہ جواز دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ بھی سینئر موسٹ جج نہیں تھے سندھ ہائی کورٹ کے، لیکن ان کو بھی ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ بلکہ یہ ہوا کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا گیا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ دستور کے مطابق چیف جسٹس کی کانسنٹ ضروری ہے کہ اگر کوئی جج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پر انہوں نے کہا تھا میری کانسنٹ نہیں ہے، ان کی کانسنٹ نہیں تھی، اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ایڈ ہاک جج ہو کے جائے، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال اب یہ کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جسٹس عائشہ ملک پہلی خاتون جج مقرر ہو جائے سپریم کورٹ کی۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کا جج مقرر کرتے ہوئے خاتون ہونا نہ کوئی خوبی کی بات ہے نہ کوئی خامی کی بات ہے۔ جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر سارے فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور بڑی ایک طویل جد و جہد ہوئی ہے جس میں یہ طے کرایا گیا اصول کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سینئر ترین جج ہوں گے۔ اس کے لیے بھی ایک پوری دستور میں یہ بات درج نہیں تھی، صحیح، اور انتظامیہ کا یا وزیر اعظم کا یہ اختیار تھا یا ان کی ثوابدید تھی کہ وہ جس جج کو بھی چاہیں چیف جسٹس مقرر کر دیں۔ لیکن بالآخر سینیارٹی والا معاملہ طے ہوا، اس پہ احتجاج ہوتا رہا۔ پھر ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس میں بھی یہ بات طے نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جرنیل جو ہے وہ
कमांडर इन चीफ होगा। उस पर भी ये मुतालबा होता रहा है कि ये मामला भी तय कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या जो लोग लीड करते रहे कौम को, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। सही। इंडिया ने वहाँ भी सीनियरिटी जो है उसका असूल जो है उसको तस्लीम कर लिया है। तो मुनासिब होगा कि यहाँ भी आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से भी ये सीनियरिटी का असूल तय कर दिया जाए। लेकिन ये अब जो मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियाँ हैं, देखें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, अदलिया, अब उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन का अदलिया का किरदार बड़ा अहम हो गया है। अब जो उस पर सवालात उठते हैं तो फिर अदलिया बराह रास्त जवाबदेह समझी जाती है। तो ये अपने इख्तियारात को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वकला एहतजाज करते रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के रुकन, बार काउंसिल के रहनुमा अली अहमद कुर्द भी और नहीं जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जो कैंडिडेट हैं, अभी इलेक्शन हो रहा है, फिर हामिद खान साहब जो हैं, सब एहतजाज कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि सीनियरिटी का असूल जो है उसको पामाल न किया जाए। तो बहरहाल ये तकर्री इसकी मंजूरी नहीं हो सकी। गोया ये जस्टिस आयशा मलिक बदस्तूर लाहौर हाई कोर्ट में काम करती रहेंगी। काबुल चलते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस साहबान की खिदमत में कि देखिए, और जज साहबान की खिदमत में भी, अदारों को बनाना बहुत मुश्किल होता है, उनको नुकसान पहुंचाना जो है वो उतना मुश्किल नहीं होता, निस्बतन आसान होता है। इख्तियारात का इस्तेमाल संभल के इस्तेमाल होना चाहिए। जो आप देखें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, लंबी कहानी है, जस्टिस साकिब निसार साहब, आज उनको दुनिया किस नाम से याद करती है और किस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। और जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशंस की हैं गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान में, जिस तरह अपने दायरा इख्तियार को बढ़ाया है, डिस्क्वालीफाई किया है, लोग इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका है, जिसकी अपील भी कोई नहीं है, तो ये बहुत तजावुज़ हुआ है सर। इस पे इसकी रोकथाम होनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहबान को अपनी कोर्ट को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, चीफ जस्टिस और जजेस का नाम है। चीफ जस्टिस जारी बात है किसी एक फर्द वाहिद का तो नहीं, चीफ जस्टिस के अंदर नहीं हो सकते, वो फर्द वाहिद की हुकूमत जो है इस तरीके से वहाँ कायम नहीं हो सकती। ये बात बड़े गौर करने की है, इसके कुछ तकाजे हैं, उनको मलहूज़ खातर रखना चाहिए। अब ये अदारे जो हैं इनसे हमारा वक़ार है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा अदारा है, इस पर आंच नहीं आनी चाहिए, इस पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, अब मैं आपको काबुल लिए जा रहा हूँ। हबीब अकरम साहब मुंतज़िर हैं, बराह रास्त मौजूद हैं, बिलाखिर काबुल पहुँच गए हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन को ये बता दें कि पंजशीर में तालिबान ने तो कहा कि उनका कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर जो कमांडर मुल्ला रेगिस्तानी हैं उन्होंने आज बयान जारी किया कि मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई, तालिबान के ख़िलाफ़ जारी रहेगी। और फिर तालिबान ने ये अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका ने दोहा जो मुआहिदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस सूरत में क्योंकि जो कैबिनेट के उनके मेंबर हैं 33 रुकनी काबीना के, उसमें से कई अफराद ऐसे हैं जो अभी भी जो मतलूबा फहरिस्तें हैं मतलूब अफराद की, दहशत गर्दों की, उसमें उनका नाम है। इस हवाले से तालिबान ने अमेरिका को दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया है। और फिर आज की ताज़ा खबर यह है कि हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल, उसका नाम नई इंतज़ामिया ने तब्दील कर दिया। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान ने C-130 के ज़रिए कई टन खुराक भेजी है और चाइना ने $31 मिलियन की इमदाद दी है काबुल इंतज़ामिया को। तो हबीब अकरम साहब खुश आमदीद, काबुल आप बिलाखिर पहुँच गए हैं। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद का काबुल कैसा आज आपको दिन भर दिखाई दिया? पहले तो ये जायज़ा पेश करें, फिर शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। मगर हबीब साहब कैसे पहुँचे हैं? बाई रोड पहुँचे हैं, बाई एयर पहुँचे हैं? बाई रोड सर, तुरखम। अच्छा जी हबीब साहब, तुरखम के रास्ते।
جی شامی صاحب اور جامی صاحب، میں طورخم کے راستے یہاں تک پہنچا ہوں اور ابتدا میں کچھ کاغذاتی اور دستاویزی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے طورخم پہ خاصا وقت لگ گیا اور میں رات دیر گئے کابل پہنچا. لیکن ایک صحافی کے لیے شاید شہر کا وہ حصہ جو رات کو نظر آتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. مثال کے طور پہ طورخم سے لے کے کابل تک کا جو تمام تر سفر ہے، اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سڑک بہت اچھی ہے. آپ بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے آرام سے کابل پہنچ جاتے ہیں. جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں جو طالبان نے لگا رکھی ہیں، اور یہاں پہ ان چیک پوسٹوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ طالبان جہاں آپ کو روکتے ہیں وہاں آپ کے دستاویزات چیک کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں اور کئی جگہ جامع تلاشی بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی معذرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور آپ کو سفر جاری رکھنے کے لیے نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ گاڑی آپ کی جو تھی، یہ گاڑی آپ پاکستان سے لے گئے تھے یا آپ نے طورخم سے لی تھی؟ جی میں نے یہ طورخم سے گاڑی لی تھی. طورخم سے گاڑی ہمارے ساتھ جو صاحب تھے ایک دوست وہ چلا رہے تھے گاڑی. تو جب یہاں پہ مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ ایک حفاظت کا خوف کا احساس بھی رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو طالبان کا رویہ آپ کے ساتھ ان نوجوانوں کا بہت ہی شائستہ رہتا ہے. اس کے بعد جب ہم شامی صاحب رات کو کابل میں تقریباً میں 12 بجے انٹر ہوا تھا، تو کابل تو ظاہر ہے اس وقت کوئی بھی شہر ہو تو وہاں اس طرح ٹریفک وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو کابل انفیکٹ سو رہا تھا. تو یہاں پر جو نوجوان تھے طالبان کی طرف سے اسلامی امارت افغانستان کے، وہی سڑکوں پر کھڑے تھے، اور کابل کے اندر بھی مجھے تقریباً 7 جگہ کھڑا ہو کے جامع تلاشی بھی دینا پڑی اور اپنے دستاویزات بھی ثابت کرنا پڑے. لیکن اگین یہاں پہ ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی شائستہ تھا. تو وہ جو بار بار ہم وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ ایک اعلان کی حد تک بات سنتے تھے کہ طالبان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، تو وہ نرمی واقعی برتی جاتی نظر آتی ہے. پھر آج دن کے وقت جب میں کابل کے بازاروں میں نکلا تو شامی صاحب ایک اور جامی صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم خواتین کے بارے میں اور نماز کے اوقات کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں جو جن تصورات سے آشنا ہیں طالبان کے، ان میں سے کوئی بھی مجھے یہاں پہ درست ہوتا نظر نہیں آیا. میں آج شہر نو کی مارکیٹ میں بھی پھرتا رہا اور بھی دوسری مارکیٹس میں گھومتا رہا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ خواتین بھی آ رہی ہیں، اور خواتین نے ضروری نہیں کہ وہ شٹل کاک برقع پہنا ہوا ہے، ان کے چہرے کھلے بھی ہوئے تھے. بلکہ آج جب مجھے موبائل فون میں اپنا بل جو اس میں پیسے جمع کراتے ہیں بیلنس وغیرہ کے لیے، وہ ایک جگہ جانا پڑا، تو وہاں میں نے نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے لاہور یا کراچی کا آفس تھا. فرق صرف آفس ہو سکتا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ ان سب بچیوں نے بالخصوص ایک حجاب ایک اپنے اوپر ایک عبایا سا پہن رکھا تھا، اور ان کا چہرہ جو تھا بہرحال نظر آ رہا تھا، اور کام جو تھا وہ برابری کی سطح پر جاری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں بازار میں تھا تو ظہر کی نماز کا وقت بھی ہوا، تو ظہر کی نماز جب اذان ہوئی ظہر کی، تو اس کے بعد میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی گاڑی آئی ہو یا کسی نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہو اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا نماز کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہو. عام طور پر افغانی مزاج میں نماز کی پابندی بڑی اہم ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں تھا کہ کوئی سختی سے اور درستی سے انہیں نماز کی طرف لے جا رہا تھا. تیسری بات جو میں نے کابل میں دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ہی دلچسپ منظر تھا شامی صاحب اور جامی صاحب، کہ یہاں پہ میں ایک جگہ دیکھا کہ 2 بچے تھے جو جھنڈے بیچ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے 2 اقسام کے تھے. ایک جھنڈا تھا جو اسلامی امارت افغانستان کا، یعنی طالبان کا جھنڈا جو سفید پس منظر کے اوپر بلیک سیاہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رکھا ہے، اور دوسرا افغانستان کا پرانا جھنڈا جسے آپ بیرق استقلال بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں جھنڈے، اس نے جھنڈے چھوٹے چھوٹے جھنڈے اور جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اور جو جس کا دل چاہتا تھا وہ خرید لیتا تھا. چوتھی بات جو یہاں پر عام طور پر یہاں پہ لوگوں سے ملنے کے بعد معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ طالبان کے جو اکثر لوگ ہیں، یعنی یہ طالبان کے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی شخص تاحال، یعنی اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی شخص نے گزشتہ 1 مہینے یا اس سے پہلے کبھی بھی کوئی پیسہ اسلامی امارت افغانستان سے وصول نہیں کیا. یہ تمام لوگ رضاکار ہیں. گاڑیاں ڈیزل پیٹرول تو اگرچہ سرکاری ہے اور امریکہ کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں نے دستیاب ہیں، لیکن وہ خود کھاتے ہیں اپنی ان کی وردیاں انہیں بہرحال اب چند دنوں سے کچھ حصہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو وردیاں نظر آنے لگی ہیں، ورنہ وہی سر پہ پگڑی ہے، سفید کپڑے ہیں اور ایک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، جوتا عام حالات میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اسی سے
से और हाथ में बंदूक थामे हुए हैं, नहायत शाइस्ता हैं। और बल्कि तोरखम पे जो मुझे तजर्बा हुआ शामी साहब, वो तो एक ऐसा दिलगुदाज तजर्बा था कि वहाँ पर मैंने देखा कि जो नौजवान थे उनके कद छोटे और ज़ाहिर है यहाँ पे खुराक की कमी, उनके जिस्मों पे उसके आसार बड़े नुमायाँ थे। और शामी साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि वहाँ पे जितनी देर मैं बैठा रहा, उन नौजवानों ने मुझे बार बार चाय की ऑफ़र की, मुझे खाना खिलाने की कोशिश की। और फिर जो खाना आया तो खाना देख के आप वाकई रिक्कत में आ जाते हैं कि ये खाना कैसा था कि एक सादा रोटी और थोड़े से चने, जिसमें वो सब लोगों ने मुझे भी शरीक करने की कोशिश की। तो मुझे ये मंजर बहुत ही दिलगुदाज लगा और बड़ा अच्छा लगा कि इनके अंदर इतना भाईचारा और फिर इतना जो आने जाने वालों के लिए जितना खुलूस है वो फिर क्या हबीब साहब, खाने के दौरान क्या फिर आप भाईचारे का हिस्सा बने? जी जी बिल्कुल, मैं बना। खाने के दौरान मैं भाईचारे का हिस्सा भी बना। और उसके बाद फिर इन सब के साथ मुझे जाहिर है, जब वहाँ पे था मैं जिस दफ्तर में, जब जो चूँकि कागजी कार्रवाई में थोड़ी देर लग रही थी, तो वहीं पे इनके साथ नमाज पढ़ने का भी मौका मिला, फिर चाय पीने का भी मौका मिला। तो ये एक सिपाहिया जो उनके बिल्कुल फुट सोल्जर्स जिन्हें कहते हैं तालिबान के, उनके साथ बैठना। हबीब साहब, आज आप काबुल में हम दूर बैठे उसका अंदाजा नहीं कर सकते। काबुल में फिर आज आप दिन भर किन इलाकों में गए और वहाँ पर कारोबार, तालीमी इदारे, नज़्म और दीगर मामलात को आपने कैसे देखा? क्या आप मुकामी शहरियों से मुखातिब भी हुए हैं? कुछ लोगों से बातचीत भी आपने की है? ये भी बताइए। जी जामी साहब, जो काबुल में मैंने आपको एक तो बताया कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक है। आपको लगता है देख के कि शायद किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा कमी नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि हर चौथी पाँचवीं दुकान जो है, ज़ाहिर है मैं उसको न्यूमरेट तो नहीं कर रहा, लेकिन चौथी पाँचवीं दुकान आपको बंद नज़र आती है। जब उसके बारे में मैंने लोगों से पूछा कि आखिर मार्केट में ऐसी क्या वजह है कि आपको ये दुकानें बंद नज़र आ रही हैं, तो उसमें लोगों ने बताया कि चूँकि अभी बैंक्स जो हैं वो नहीं खुले, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से वाबस्ता कारोबार है जिनका, उनकी दुकानें आपको आमतौर पर बंद नज़र आती हैं। तो वो बैंकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही बैंक खुले तो उसके बाद फिर वो अपना बिजनेस करना शुरू कर दें। तो वो जो चहल पहल है वो अब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लोग हैं वो बताते हैं कि जो 15 अगस्त से पहले की चहल पहल थी वो इससे कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये जो मौजूदा चहल पहल है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये अगर आप काबुल को तशबीहन देखना चाहें तो आप यूं समझ सकते हैं कि रावलपिंडी का जो इलाका है, रावलपिंडी जो शहर है, उसमें जितना आपको रश नजर आता है वो काबुल में आज भी नजर आ रहा है। तो अगर ये सारी दुकानें और बिजनेस खुल जाते हैं तो कोई हुक्काम से मुलाकात भी हुई? शामी साहब मुखातिब हैं जी आपसे। किसी वजीर से, किसी अफसर से, महकमा इत्तलात के लोगों से कोई मुलाकात हुई या नहीं अभी तक? जी 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 शामी साहब, इसके लिए इस पे भी मेरी मुलाकातें भी हुई लोगों से। तो मुलाकातों में जो एक चीज़ और तासुर जो बड़ा वाज़े नज़र आता है वो ये है कि बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अर्जेंसी है। जो अगर चाहे तो आप वजारत इत्तलात में चले जाएं, वजारत इत्तलात जहाँ आम तौर पे थोड़ा हम अपने एंगल से देखें तो आपको उस तरह के काम नज़र नहीं आते। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे वजारत इत्तलात व फरहंग का काम जो है किसी न किसी दर्जे में वजारत दाखिला के काम से भी जुड़ा हुआ होता है। तो लिहाजा यहाँ पे आप जब जाते हैं किसी भी वजारत में तो आपको एक अर्जेंसी की कैफियत नजर आती है। उस अर्जेंसी की कैफियत की वजह यह नहीं है कि वहां पे मसाइल बहुत ज्यादा है। मसला यह है कि बहुत सारे लोग जो दरअसल कामों पे मौजूद थे 15 अगस्त से पहले, जब तालिबान ने यहाँ पे हुकूमत संभाली, तो उसके बाद उसमें से सिर्फ 40% हिस्सा सरकारी मुलाजमों का वापस आया है। तो वो जो 60% तजर्बाकार लोग नहीं है और उनकी जगह तालिबान नौजवान अपने तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक अर्जेंसी की कैफियत या आप यूं कह सकते हैं कि थोड़ी सी बेतरतीबी की कैफियत नजर आती है। और इनके जो आला हुकाम हैं उनके पास भी कोई इमीडिएट सोल्यूशन इस चीज का नहीं है। तो क्या 60% लोग किया जाए मुल्क छोड़ चुके हैं की वजह से पैदा या घरों में बैठे हुए हैं? शाम साहब, इसमें जो मुझे पता चला, इसमें जो अगर तो आप रियासत की तरफ से आने वाली मालूमात
دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اسلامی امارت افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ باہر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ملک یعنی پاکستان چلے گئے ہیں، کچھ لوگ یہیں پہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال، لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ افواہوں کا بھی ایک بازار گرم رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی یعنی یہاں پہ شامی صاحب چونکہ ایک انقلابی سی کیفیت ہوئی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ کوئی اپنا کسی دوسرے کو ہینڈ اوور کر کے کوئی ڈیموکریٹک چینج نہیں آیا یہاں پہ، تو یک لخت ایک انقلاب کی سی کیفیت ہے. تو وہ جو رد انقلاب کی فورسز ہیں انہوں نے افواہوں کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ اگر پنجشیر کے حوالے سے بات کریں تو پنجشیر میں آپ یہاں پہ آج سوشل میڈیا پہ اور یہاں پہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہاں پہ خود طالبان نے احمد شاہ مسعود کا جو مزار ہے یا ان کی جو قبر ہے اس کو ڈیسیکریٹ کیا ہے، اس کی تقدیس جو ہے اس کو کوئی ٹھیس پہنچائی ہے. لیکن بعد میں طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ نہیں جی ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جنگ میں کسی کوتاہی کی بنیاد پہ کسی فریق کی کوئی گولی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچاؤ، لیکن اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ وہاں قبضہ پکا ہو چکا ہے، مرمت کرنے کا بھی ذمہ اٹھاتے ہیں. قبضہ مستحکم ہو چکا ہے وہاں. لیکن پنجشیر میں اب آپ جی پنجشیر کا دیکھیے، جو پنجشیر کا علاقہ ہے سارا وہاں پہ ان کا قبضہ یعنی اگر آج میں پنجشیر جانا چاہوں تو پنجشیر جانے کے لیے مجھے لوگوں سے یعنی طالبان سے ہی اجازت لینی پڑے گی، اور وہ خصوصی اجازت نامہ ہے جو اجازت نامہ عام طور پہ صحافیوں کو جاری کیا جاتا ہے، اس میں پنجشیر شامل نہیں ہے. لیکن کیونکہ پنجشیر اس وقت خالصتاً فوجی علاقہ ہے، وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ وہ جنگ جاری نظر آتی ہے. بالخصوص پنجشیر کے لوگ ہیں یا شمالی اتحاد سے کوئی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سمہاؤ اپنا پیغام یا وہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. تو اس کوشش کے نتیجے میں تھوڑی سی غلط فہمیاں پاکستان کے حوالے سے بھی پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پنجشیر کے لوگوں سے اگر آپ ملیں، یہاں پہ جو کچھ بالخصوص فارسی بولنے والے، ناٹ نیسیسریلی پنجشیر کے لوگ، جو فارسی بولنے والے لوگ ہیں ان سے میں ملا تو وہ پاکستان کے بارے میں ود اے پنچ آف سالٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور بالخصوص شامی صاحب ایک بات جو یہاں پہ بار بار لوگوں نے مجھے کہی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تورخم بارڈر کے ذریعے ہے. تورخم کو اب کھلنا جو ہے وہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں بارڈر کے اس طرف بیٹھ کے تورخم ہمارے لیے بند ہونا ایک خبر ہے یا اس کا کھل جانا ایک خبر ہے. یہاں پر ہم اس کے انسانی حوالے سے اس کے اثرات دیکھتے ہیں. جلال آباد شہر میں 80% کے لوگ یہاں پہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ لگنے والے جتنے بھی صوبے ہیں، یعنی اس میں آپ اس میں ننگرہار کو دیکھ لیں، نورستان کو دیکھ لیں، کنڑ کو دیکھ لیں، لوگر کو دیکھ لیں، ایون جو سروبی تک یعنی جو علاقہ ہے کابل کا، یہ سارے کا سارا تورخم کے ذریعے پاکستان سے جڑا ہوا ہے. یہاں کے پھلوں کی مارکیٹ، یہاں کی سبزیوں کی مارکیٹ تورخم ہے. پھر وہاں سے سامان جو اور حبیب صاحب اس میں ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہے، یہ جو آپ تعلق اور اس کی جو اہمیت کو سمجھا رہے ہیں اس کی ایک پیش رفت اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سرکار نے اب افغانستان سے پاکستانی روپوں میں ہی تجارت کرنے کا فیصلہ کیا ڈالرز کی بجائے. جی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو جامی صاحب یہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ جو ہم تورخم کا انسانی پہلو ہے وہ پاکستان میں شاید میڈیا بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں مجھے یہاں آ کے محسوس ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر بھی اس کی اہمیت اتنی واضح نہیں ہے. جب ہم یہاں پر وہاں پر کیا لوگوں کو آزادانہ پاکستان کے بارے میں نہیں، مگر حبیب صاحب کیا لوگوں کو آزادانہ آنے دینا چاہیے؟ شامی صاحب یہ تو وہ فیصلہ ہے جو پاکستان نے کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ویزے کی علاوہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تورخم ڈاکومنٹڈ طریقے سے پار ہو سکے؟ یہاں پہ ویزا کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہے کہ ویزا حاصل کرنے میں اگرچہ پاکستان کا بڑا لبرل رویہ ہے ویزے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد ہے یہاں پہ لوگوں کی وہاں پر جا کے جانا، سامان خریدنا اور واپس آنا. شامی صاحب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پہ اگر جلال آباد میں کسی نے ایک جنرل سٹور کھول رکھا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی تھوک کا سامان پشاور میں جائے اور خرید کے شام تک جلال آباد واپس پہنچ جائے. تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو آپ اس کے لیے ویزے کی یا ویزے کی موجودہ شکل کی پابندی اس میں ذرا مشکل ہے. آپ چونکہ کابل میں موجود ہیں، آنے والے دنوں میں آپ طالبان قیادت سے جب ملاقات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے تو پھر آپ سے ہم مزید بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
ویزا تو سر ضروری ہے، ویزے کے بغیر تو کوئی دو ممالک ایک دوسرے کو اس طرح نہیں آنے دینے جاتے، نہ آنے دینا چاہیے، کیونکہ جو ہنگامی صورتحال ہے، لوگ انخلاء کی چکر میں بھی ہیں، کچھ لوگ اسائلم کے چکر میں ہیں، تو اس صورتحال میں ویزے کا پروسیس تیز، سوئفٹ یا ارجنٹ دستیاب ہونا چاہیے، لیکن ویزا مائنس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں درست ہے، لیکن پہلے ایک ایسا تھا کہ ایک پرمٹ کا سسٹم تھا، اس پرمٹ پہ آپ آ جا سکتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ایک ملٹیپل ویزا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پہ جیسے طالبان سرکار کا کوئی میکینزم بنتا ہے جو تو ہو جائے گا، اس علاقے کے لوگ ہیں ان کے پاس ملٹیپل ویزا ہو، یعنی وہ ہر وزٹ کے لیے ان کو ویزا نہ لینا پڑے۔ چلیں ناظرین، یہاں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ای وی ایم مشینز کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے، اور جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی وہاں جو اعتراضات پیش کیے الیکشن کمیشن نے، پھر وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب نے جو کل جواب دیا اس پر تو کل بات ہو چکی تھی، لیکن اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ تھا جو شامی صاحب کل بیان کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فریقین کا اس پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا معاملہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماہرین جو ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، جو ایسے سافٹ ویئرز ایسی مشینز بناتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسی مشین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ان کا سافٹ ویئر یا ان کی پروگرامنگ کو تبدیل کرنا انتہائی آسان ہے۔ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ یا بچہ جو آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے، جو سافٹ ویئر بناتا ہے یا ہیکنگ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا سر انیس شیخ صاحب سے، آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں اور مختلف جو اہم اسٹاک ایکسچینج رہی ہیں ان کے سافٹ ویئرز میں ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے کہ دبئی کی اسٹاک ایکسچینج۔ تو انیس شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سر دوسری خبر یہ تھی کہ اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بین الاقوامی مبصر ہیں ان سے معائنہ کروایا جائے اس کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بین الاقوامی مبصر ہوں یا قومی مبصر ہوں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ساری سیاسی جماعتیں، اور ان کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ سارا کام کرنا چاہیے۔ وہ تو اعتراض اٹھا رہا ہے، حکومت جو ہے، حکومت کو اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن تو اعتراض اٹھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن جو اعتراض اٹھا رہا ہے، الیکشن کمیشن اس مشین کو استعمال کرنا شروع کرے، اس پہ تجربہ کرے، اس پہ لوگوں کی رائے لے، اس پہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے، اس پہ دیکھے کیا ہو سکتا ہے، اور پھر بتائے کیا اس کو کام کرنا ہے نا، یہ بات ٹھیک، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے ابھی تو ہمارے جو حکومت کے وزراء ہیں اور لیڈر حضرات ان کے ہیں بڑے بڑے، وہ ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے الیکشن میں، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھائی اگر الیکشن کا تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب متفق ہوں گے، وگرنہ تو ایک اور بڑا تنازع پیدا ہو جائے گا۔ ابھی تو میں مصطفیٰ کوکر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے خون خرابہ ہو جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، سب سے زیادہ سوال بھی انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں لوگ مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ آپ بالکل اطمینان سے اور سہج پکے سو میٹھا ہو، اور الیکشن کمیشن کو دیں اس کی اونرشپ، وہ فیصلہ کرے۔ چل انیس شیخ صاحب خوش آمدید۔ سر یہ فرمائیے گا، یہ جو ای وی ایم مشین ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا اس کا سافٹ ویئر تبدیل کرنا یا اسے ہیک کرنا، یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ شامی صاحب، جامی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ ایک ادنا طالب علم کے طور پہ ٹیکنالوجی کے میں جاہل سا آدمی ہوں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ سسٹم کسی انٹرنیٹ کے تھرو اگر بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے تو ہیکیبل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ صرف اچھا ایک بات میں واضح کر دوں، میں کسی ادارے کی یا کسی انڈیویجول کی نیت پہ سوال نہیں اٹھا رہا یہاں۔ صحیح، آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، جی پاسبل ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں۔ تو اگر فرض کریں یہ ایک بلیک باکس بھی ہے اور اس پہ کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا انڈیویجول ہے جس کے پاس کوئی بھی مٹیریل گین کی کوئی پاسبلٹی ہے، لیکن ہمارا شمار باہر ایسے ممالک میں تو ہوتا ہے نا جن کا کرپشن پرسپشن بہت زیادہ ہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے مسلسل۔ یا ہمیں شوق یہ ہے ایک دوسرے کو موتون کرنے کا۔ جی جی جی، تو یہ اگر کوئی ایک انڈیویجول ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی مین فنکشن کرنے کی یا کوئی بھی انٹینشن ہے، اور وہ تھوڑی سی قابلیت بھی رکھتا ہے، ہماری جیسا جاہل نہیں ہے، اور وہ اگر بلیک باکس بھی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چند لائن کی کوڈ سے بھی جو ہے نا اس سے اس کے نتائج جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اس الیکشن کے تحت، یہ ای وی ایم کے
ہے جو ہو رہا ہے، اس EVM کے ریزلٹس ہیں، ان کا آڈٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو اگر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کا میکینزم بنانا میری ناقص ٹائم میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی کچھ باتیں تو ابھی شامی صاحب نے کہی ہے جو آپریشنل اس پہ ہے، جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی دوسری سائڈ کے اوپر جو ٹیکنیکل سائڈ ہے کہ اگر آپ کو انشور ہی کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو اس کی شفافیت کو انشور کرنے کے لیے آپ کو بہت سخت قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور آپ کو شاید انڈیویجول لیول کے اوپر ہر جگہ جا کے کچھ ایسا ٹیسٹنگ میکینزم بنانا پڑے گا کہ آپ انڈیویجول ہر مشین کو کسی طریقے سے ویریفائی کر سکیں، جو ایک بہت لمبا پروسیس ہوگا. ہمارے یہاں تمام فریقین میں انفارچونیٹلی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹو جو ہے وہ اس اعتماد کے فقدان میں اضافے کا ہی باعث بن سکتا ہے. تو جب تک اس کی آڈٹ کا کوئی طریقہ کار جو ہے وضع نہیں ہو جاتا، اور یہ وضع نہیں ہو جاتا کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے، اور باقی ٹیکنیکل ایشو ریزالو نہیں ہو جاتے، میرا خیال ہے اس کی امپلیمنٹیشن ٹیکنیکل. صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا میں جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ مشین کے ذریعے ہو رہی ہے. جی سر. تو انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے اس کا؟ پھر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے شامی صاحب، انہوں نے بھی بہت کوئی چھوٹے عرصے میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی. انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیول، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیسٹ، یہ بات ٹھیک ہے، انہیں کئی سال لگے تھے. بالکل ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھیں ہم سافٹ ویئر کے لوگ ہیں نا، ہم چھوٹا سا بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں نا جس کے 50-60 یوزرز بھی ہو نا، ہم کو وہ بناتے 6 مہینے سال لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ چلتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتا وہ کیسے کام کر رہا ہے، واپس جاتے ہیں ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں، پھر یوزر کہتا ہے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ چیز صحیح نہیں آتی. تو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سسٹم بنانے میں کبھی کبھی 6 مہینے سال لگ جاتا ہے. تو یہ تو آپ کروڑوں لوگوں کی رائے اور اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کسی چھوٹے پائلٹ سے کریں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں، میں اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ پھر یہ EVM استعمال ہی نہیں کی جا سکتی اس کام کے لیے، یا آپ کے خیال میں اس میں وقت چاہیے تاکہ اس کی مشکلات جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ حل کیا جاتا رہے؟ میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. میری رائے یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے اس طرح کے سسٹمز کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کو آبزرو کریں، جلدی نہ کریں اس کے اوپر. کتنا عرصہ لگنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کی کوئی سیٹ تو وہ نہیں ہے. شامی صاحب بھی کہہ سکے کہ 6 مہینے میں تیار ہو جائے گا یا 2 سال میں ہی ہو جائے گا. یہ تو ECP اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ 4 یا 5 مواقع، ڈفرینٹ مواقع پہ ڈفرینٹ طرح کے چھوٹے لیول کے یا بائی الیکشن یا چھوٹے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھیں. بہت شکریہ انیس شیخ صاحب، بہت شکریہ، وقت کی کمی، بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. سر دیکھیں نا، موبائل کا جو میرے پاس ورژن ہے یہ آج سے 5 سال پہلے جو آیا تھا، تو اسے یوز کرنے کے بعد اس کمپنی نے انالائز کیا کہ اس میں مزید یہ بہتری ہو سکتی ہے، اس میں یہ لوپ ہولز ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کو بہتر سے بہتر وہ کرتے جا رہے ہیں. یہی سلسلہ ٹیکنالوجی کا ہے. سر وقت کم ہے، یہ کہا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی استعمال تو کرنی ہے نا، کرنی ہے بالآخر، تو اس کو پہلے ٹرائل تو کریں نا، ہدف تو یہ ہونا چاہیے نا. بالکل. تو یہ ضمنیوں میں کر لیتے سر، کشمیر الیکشن میں کر لیں. اچھا سر، یہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیا آ رہا ہے، ان کے اوپر الزام آ رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ان کے چونکہ وکیل نے، امجد پرویز صاحب نے معذرت کی ہے، نیا وکیل کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، تو ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں. پھر نون لیگ نے آج ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا گورنمنٹ کی پرفارمنس پر. نہیں، وہ تو وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں حکومت کی پرفارمنس بتائی گئی ہے. پھر جو ہمارے کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے جواب بھی دیا ہے، انہوں نے بلیک پیپر بھی جاری کر دیا ہے. ان کا اصل میں بات یہ ہے، یہ تو ایک وائٹ پیپر کا جائزہ تو ہم اس وقت نہیں لے سکتے، وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ جو تاخیری حربے جب کہتے ہیں نا استعمال کیے جا رہے ہیں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. بھائی یہ فیصلہ تو ان کے خلاف آ چکا ہے. تاخیری حربہ تو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس فیصلہ نہ آیا ہو. یہاں تو اپیل ہے، یہاں تو اپیل ہے. تو اپیل میں جب ایک عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے، اب ان کو وہ تاخیری حربے جتنے بھی استعمال کر لیں، فیصلہ تو ان کے خلاف موجود ہے. تو جس کے خلاف فیصلہ موجود ہو اس کی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اپیل کا فیصلہ ہو تاکہ وہ اس سے بری ذمہ ہو، اور پھر بری ذمہ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ جا سکے. جو اپیل والا ہے وہ کیسے تاخیری حربے استعمال کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی معاملہ ہے عدالت کا،
وکیل مقرر کرنا ہے, نئی درخواست دینی ہے. یہ عدالت کے درمیان اور درخواست گزار کے درمیان معاملہ ہے. کسی چاچا خام خواہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بریک سر آگے, یہاں پر ایک بریک. ناظرین یہاں پہنچے, دلچسپ نکتہ شامی صاحب نے اٹھایا, اس پر پھر کسی اور بات ہوگی. یہاں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. خبر کی دنیا